اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج بھی ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم نے کل پیکر شرم و حیا خلیفہ ثالث حضور نبی کریم علیہ السلام کے پیارے رفیق، پیارے ساتھی، حضور نبی کریم علیہ السلام جن سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے عرض کیا تھا، اور آج بھی جو ہے وہ ان کے متعلق عرض کریں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناظرین ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اس کا معنی ہے دو نور والا، دو نور والا۔ اور فرمایا نا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ ناظرین، یہ دو نور والا کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک روایت تو یہ ہے، اس میں مفسرین کے بڑے اقوال ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی دو پیاری صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں کے دونوں یکے بعد دیگرے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ گویا کہ حضور کے دو نور آپ کو عطا کیے گئے، اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور ناظرین، یہ حدیث پاک بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھیں۔ جب جنگ بدر پر روانگی ہوئی تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو ان کی تیمارداری کا حکم دیا۔ آپ ان کی تیمارداری میں رہے، جنگ بدر میں تشریف نہیں لے گئے، لیکن جنگ بدر میں تشریف نہ لینے کے باوجود آپ بدری صحابہ میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے، اور مال غنیمت میں سے آپ کو حصہ بھی عطا فرمایا گیا۔ اور یاد رہے کہ جب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں فتح کی نوید لے کر مدینہ شریف آئے تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن فرما رہے تھے۔ اب ناظرین، اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور نبی کریم علیہ السلام نے آپ سے کیا، اور پھر جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے مزار شریف کے پاس کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں صاحبزادیوں کا نکاح اللہ کے حکم سے عثمان سے کیا ہے، اور ایک روایت میں فقط ام کلثوم کا ذکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا کہ اگر میرے یہاں 10 بیٹیاں بھی ہوتی، اور ایک روایت یہ ہے کہ 40 بیٹیاں ہوتی، تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ذو النورین اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے 2 ہجرتیں فرمائی ہیں، اور یعنی حبشہ کی طرف بھی ہجرت آپ نے زوجہ محترمہ کے ساتھ کی تھی، اور یہ بھی آپ نے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور پھر 1 مرتبہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اسی لیے 2 ہجرت والے ہیں، ذو الہجرتین بھی کہا جاتا ہے، اور اسی مناسبت سے ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ نور سخا بھی اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی، اور نور حیا بھی آپ کو عطا فرمائی۔ حیا ایسی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق یہ فرمایا گیا نا کہ حدیث پاک میں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ اتنی شرم و حیا
کہ آپ سے زیادہ مخلوق میں شرم و حیا کس کی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کیا فرماتے ہیں ناظرین کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس میں ناظرین سیدنا صدیق اکبر کا بھی ذکر ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ جو ابو بکر ہے یہ سب سے زیادہ ارحم امتی، میری امت میں سب سے زیادہ رحم والا ہے۔ فرمایا کہ عمر اشد امتی فی اللہ، اللہ کے معاملات میں بہت سخت ہے، اور فرمایا کہ میرا عثمان اکرم حیاء، سب سے زیادہ حیا والا ہے، اور فرمایا کہ میرا علی اقضاہم، سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی وہ پنڈلی مبارک سے کپڑا جو ہٹا ہوا تھا، صدیق اکبر آئے، عمر آئے، اور جو ہے وہ تمام کے تمام دیگر صحابہ بھی آتے رہے، آپ اجازت دیتے رہے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا معلوم ہوا تو آپ اٹھے، تشریف فرما ہوئے، اور وہاں جہاں سے کپڑا ہٹا ہوا تھا کپڑا وہاں پر اوڑا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس سے آنے دو۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ فرمایا کہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس سے حیا نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور ایک مفسرین کا قول یہ بھی ہے کہ شرافت اور بزرگی، یہ دو نور اللہ رب العالمین نے زمانہ جاہلیت میں بھی آپ کو عطا فرمائے تھے، اور زمانہ اسلام میں بھی یہ دو نور آپ کے پاس تھے، اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جنت میں آپ کا جو لقب ہے وہ ذو النور ہے، نور والا، کہ جنت بھی آپ کی آمد سے چمک جائے گی حدیث پاک کے مطابق، اور ملائکہ اعلیٰ میں، فرشتوں میں آپ کا نام ذو النورین ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے صدقے ہمیں ایمان میں استقامت عطا فرمائے، اور روز قیامت ان کی شفاعت ہمیں عطا فرمائے، ان کے مزار پر انوار پر کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔